اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ کرم کے متعلق شاعر دوسرے شاعر نے شعر کہے تھے بہت پیارا، اس میں انشاءاللہ سنیں گے بہت مزہ آئے گا۔ محمد مصطفیٰ کے باغ کے یہ پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے یہ پھول ایسے ہیں، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ انتہائی بادب ہو کر کے شعر سنیے اور مزہ لیجیے انشاءاللہ، بہت پیارا شعر ہے۔ محمد مصطفیٰ بھی اس بزم میں تشریف لائے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک ہوتی ہے، یقیناً پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو خوش نصیبوں میں سے بنا دے۔ محمد مگر وہ دل کے اندھوں کو نظر آیا نہیں کرتے، مگر وہ دل کے اندھوں کو نظر آیا نہیں کرتے، ارے وہ نہ سمجھ قربان ہو جا، قربان ہو جا، ارے قربان ہو جا، ان کے روضے پر یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، جو ان کے دامن رحمت سے وابستہ کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے، کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ محترم علی جناب سید احمد پاشا خادم صاحب
مولانا سید ظہیر الدین علی صوفی صاحب قبلہ، جناب مرزا رحمت اللہ کی مفسی، مجلسی کارپوریٹر، صدور معتمدین، محبان مجلس، حاضرین کرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر سال رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں ہر جمعے کو کلی مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے یوم القرآن کا جلسہ منعقد کیا جاتا ہے۔ مختلف قائدین علماء کرام اس کو مخاطب کرتے آئے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے 65 سال سے سلسلہ جاری ہے۔ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کی سرپرستی میں یہ مقدس اجتماع پابندی قرار جاری ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ پرانی تعلیمات کے وہ پہلو مسلمانوں کے سامنے پیش کیے جائیں جن پہلو کی آج ضرورت ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں، قرآن میں پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، حضرت مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں قرآن کو پڑھنا عبادت ہے، قرآن کو ہاتھ لگانا بھی عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اس کی اتنی بڑی عظمت ہے کیونکہ عظمت والے رسول پر یہ کتاب نازل ہوا اور عظمت والی امت کے لیے نازل ہوا، تو یہ کتاب کی بھی عظمت اللہ نے اس طرح ظاہر کی کہ سب کتابوں کی نوعیت الگ ہے، اس کی الگ ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کو حکم دیا۔ پہلے جی کی جو کتابیں آئی ہیں اس کے لیے نبیوں کو کہا گیا کہ اے نبی مقام خاص پہ آؤ اور کتاب ہدایت لے کے جاؤ۔ ہر نبی کو ہدایت دی گئی کسی نہ کسی مقام پر، لیکن جب قرآن کی باری آئی تو قرآن کی عظمت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ظاہر کیجیے۔ جب قرآن کو نزول ہونا ہوتا تو حکم ہوتا کہ اے میرے قرآن تو مدینہ چلا جا، میرے حبیب کے پاس وہاں قرآن کا نزول ہوگا۔ اے میرے قرآن تو مکہ چلا جا، قرآن پاک میں جو مکی آیتیں لکھا ہوا ہے، مدنی آیتیں لکھا ہوا ہے، یہ وہی ہے۔ میرا نبی مدینے میں ہے تو قرآن مدینے میں رہے گا، میرا نبی مکے میں ہے تو قرآن مکے میں رہے گا، میرا حبیب غزوات میں ہے تو قرآن غزوات میں رہے گا۔ حبیب کو نہیں کہا گیا کہ آ کے قرآن لے کے جاؤ، بلکہ قرآن کو کہا گیا میرے قرآن جا میرے حبیب کے پاس جو مدینے میں ہے۔ تو عظمت مسلمانوں کی ہے، قرآن کی ہے، اور اپنے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عظمت والی، ان کی عظمت کا مقابلہ کوئی نبی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمام انبیاء کی امتوں پر میرے حبیب کی امتوں کو میں فوقیت اور فضیلت عطا کر دی۔ یہ حبیب کی امت اتنی رحمت والی ہوگی کہ اس کی طرح کوئی زندگی گزارنے والے نہیں ہوں گے، اور ان کو جو ہدایت کا میں موقع دوں گا، ان کے راہ راست پر ہٹنے کے بعد ہدایت کا میں موقع دیتا ہوں، اور بارہا ان کو موقع دیتا ہوں تاکہ راہ راست پر آ جائے۔ کسی نبی کی امت کو یہ ہدایت نہیں ملی جو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملی ہے۔ آج ہم کو قرآن ملا، ہم کو روزہ رمضان ملا، شب قدر ملی، شب برات، شب معراج ملی، یہ کسی نبی کی امتوں کو عطا نہیں کی گئی، یہ صرف سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حبیب کی امت کو عطا کی گئی۔ میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، ہمیشہ آپ کو بھی سنا دوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے، پہاڑی علاقوں سے، پہاڑوں پر نظر پڑی ایک حسین جمیل چٹان پہ نظر پڑتی ہے، سب سے خوبصورت پہاڑ، بہت چمکدار پہاڑ۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ کو دیکھتے ہیں تو گھومتے ہوئے کھڑے رہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تیری قدرت کا کیا مظاہرہ ہے، کتنا خوبصورت چٹان، نظر ہٹانے کو طبیعت نہیں چاہتی۔ بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو گھورتے رہے تو آواز آئی آسمان سے اللہ تعالیٰ کی، اے عیسیٰ تم چٹان کی خوبصورتی کو دیکھ کر پریشان ہے، ہم تم کو بتاتے کہ چٹان کے اندر کیا، چٹان کے اندر کیا ہے۔ اللہ نے آواز دی، چٹان شق ہوا، دو ٹکڑے ہوا۔ حضرت عیسیٰ اور اچنبے میں پڑتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس چٹان کے اندر، اس پہاڑ کے اندر ایک کھجور کا جھاڑ ہے اور ایک آدمی نماز کی حالت میں، ایک آدمی نماز کی حالت میں۔ حضرت عیسیٰ اس آدمی کے پاس جاتے ہیں، جب وہ نماز سے فارغ ہوتے تو حضرت عیسیٰ پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے آپ کا؟ تو کہتے ہیں کیا بتاؤں عیسیٰ، یہ کھجور میری غذا ہے اور میں چٹان میں اللہ کے لیے ریاضت کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ سلسلہ کب سے ہے؟ تو شخص کہنے لگا 400 سال سے. 400 سال سے چٹان کے اندر کھجور کو اپنی غذا بنا کر اللہ کے لیے عبادت کر رہا ہوں. حضرت عیسیٰ سن کے خوش ہوتے ہیں اور جھوم کے کہتے ہیں پروردگار روئے زمین پر اس کی طرح عبادت کرنے والا اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا. یہ سب سے بڑا افضل اور خوش نصیب بندہ ہے. آج تیرے بندوں میں یہ نیک بندہ ہے, اس کو تو مغفرت فرماتا ہے. یہ تو اتنی تلاوت کرتا ہے قرآن کی نماز میں اور چٹان میں 400 سال سے عبادت کر رہا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی نمازی پرہیزگار نہیں ہو سکتا. بس اتنا سننا تھا. اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ نہیں عیسیٰ تم کو نہیں معلوم, تم کو نہیں معلوم میرا جو حبیب ہوگا اس کا ایک امتی شب برات میں 14 شعبان کے مغرب کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتا ہے تو اس کو میں 400 سالہ نمازوں سے بڑھ کر اجر و ثواب عطا کرتا ہوں. 400 سالہ نمازوں سے بڑھ کر اجر و ثواب عطا کرتا ہوں میرے حبیب کی امت کو. ایک امتی جب نماز پڑھتا ہے 14 شعبان مغرب کے بعد نفل نماز تو اس کو یہ نمازوں سے بڑھ کر اجر و ثواب عطا کرتا ہوں. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب یہ سنے تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے کہ پروردگار مجھ کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے. اتنا امت محمدی کا اتنا عظمت والا مقام جب انبیاء دیکھتے ہیں تو دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے. یہ مقام مسلمانوں کا ہے. لہذا میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اس دور میں ہم کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. کتاب و سنت کے مطابق ہم کو زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. گھروں کو اسلامی ماحول میں تبدیل کرنا چاہیے. ہر کام کے لیے ہم سنتوں کو اپنانا چاہیے. ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ایک تبدیلی لائیں, ایک انقلاب لائیں. یہ کتاب ہدایت کی بھی ہے, انقلاب کی بھی ہے. ہم کو اس میں درس بھی دیا گیا اور انقلابی پیغامات بھی دیے گئے ہیں. آج کے ماحول میں ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو بہتر کریں. ہر گھر میں ٹی وی اور موبائل فون کا جو رواج ہے اس کو روکنا ہوگا. اور اس کے لیے کئی نقصانات آگے بڑھ کے چل رہے ہیں اور سامنے پیش آ رہے ہیں. ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو روکیں. بچوں کی جیسی پرورش کریں گے ویسی ہی پرورش ہوگی. لیکن آج بچوں کو ہم چھوڑ دیں گے کیونکہ گھروں کے اندر ایک ماحول پیدا ہو گیا. پہلے بچے بچپن میں شرارت کرتے تھے, اب نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے؟ موبائل ہاتھ میں دے کے بٹھا دی. پیاس لگی بھوک لگی تو نپل دے دیتے, خاموش پڑ جاتے. اب بچے گڑبڑ کرے شرارت کرے تو موبائل ہاتھ میں دے تو خاموش پڑ جاتے. یہ غلط ہے. بچوں کو موبائل سے دور رکھیے. اس کے نقصان دہ اثرات بھی, اچھے اثرات بھی ضرور ہیں لیکن نقصان دہ اثرات جو بچپن سے پرورش پائیں گے وہ بڑے ہو کر وہ والدین کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوں گے. لہذا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نماز کی پابندی کیجیے. آپ اندازہ کیجیے آج اللہ کا کرم ہے ہم کے لیے, ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. ہمارے آنکھ پہ کپڑا ہے, پیٹ میں روٹی ہے, رہنے کو گھر ہے. ارے وہ دور کیا تھا جو صحابہ کرام کے دور میں کھانے کا کھانا نصیب نہیں تھا لیکن نماز کی پابندی کیا کرتے تھے. ایک صحابی کا عالم تھا کہ وہ اپنے گھر میں نماز پابندی سے پڑھتے تھے اور ایک چادر میاں بیوی کے درمیان تھی. فجر کی نماز کو اوڑھ کے آتے, نماز پڑھ کے جلدی لوٹ جاتے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم روز دیکھتے کہ یہ صحابی جلد چلے جاتے ہیں. ایک دن اشارے سے رکوایا اور دریافت کیا کہ کیا بات ہے, تم سلام پھیرتے ہی چل جاتے ہو. وہ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں میری بیوی رہتی ہے, ہم دونوں کے بیچ میں ایک کپڑا میں اوڑھ کر آتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے. چونکہ فجر کی نماز کا وقت تھوڑا ہوتا ہے میں گھر میں جا کے اپنا کپڑا بیوی کو دیتا ہوں. ہم نے گھر میں ایک گڑھا کر لیا اپنے بدن کو چھپانے کے لیے, میں گڑھے میں اتر جاتا ہوں. میری بیوی نماز کے لیے کپڑا اوڑھتی ہے, نماز ادا کرتی ہے اور اس کی فجر کی نماز قضا نہیں ہوتی. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سن کے خوش ہوتے ہیں. صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ ان کو بیت المال سے کپڑا دیا جائے. وہ کپڑا لے کے گھر کو جاتے ہیں تو تاخیر ہو جاتی ہے. نیک وقت بیوی پوچھتی ہے کیا بات ہے آج اتنی دیر ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ سرکار پوچھے
पूरी वजह मैं बता दिया। सरकार खुश हो गए, बैतुल माल से कपड़ा दिए। वो नेक वक्त जन्नती बीवी चीख मार के कहती है, अफसोस कि तुमने हमारा हाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया, जबकि अल्लाह खुद हमारा हाल देख रहा था, और वो जिस हाल में हमको रखा हम खुश थे, हम उसका शुक्र अदा करते हैं। फिर उसने सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा किया। तो मेरे अर्ज करने का मतलब कपड़े ना आंख पे नहीं है, लेकिन नमाज की पाबंदी, नमाज से गफलत मत कीजिए। याद रखिए हर इबादत का एक मुकाम है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, तमाम इबादतों में रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसकी अलहदा इनफरादियत है। ये रोज़ा वो है, अगर आप रोज़ा है तो आपकी गवाही मैं नहीं दे सकता, आपके बाद वाले नहीं दे सकते। नहीं मालूम आप हमारे सामने सुख की सूरत बना लेते, लेकिन घर में जाके आप कुछ खाने वाले हैं, लोगों से छुप के कुछ खाने वाले हैं, पर्दे पड़े हुए होटलों में जाके खाते हैं, पता नहीं हम आपको क्या है। लेकिन रोज़े की हकीकत ये है कि अल्लाह इरशाद फरमाता, बंदा मेरे लिए रोज़ा रखता है, मैं उसकी जज़ा हूँ। अल्लाह जिस रोज़े की जज़ा है उसकी गवाही सिर्फ अल्लाह देता है। अल्लाह फरमाता है, मेरा बंदा रोज़ा है, घर में फ्रिज है, खाने का सामान है, सहर कर लिया है, 4 बजे का वक्त आया है, होठा खुश्क है, प्यास लग रही है, लेकिन बंदा मेरा खाता नहीं है। क्यों नहीं खाता? मेरे फर्ज रोज़े का पाबंद है, और इसलिए अल्लाह ने कहा बंदा मेरे लिए रोज़ा रखता है, मैं उसकी जज़ा हूँ। अल्लाह रोज़े का इनाम देने वाला है। ये मुक़द्दस महीना ऐसा है, ये इबादत की सज़ा, ये इबादत की जज़ा अल्लाह ताला इनायत फरमाता है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये तमाम फ़राइज़ में रोज़े की एक इनफरादियत बाती है, तो बेशुमार फजीलतें आए हैं। रोज़दार के लिए समंदर की मछलियाँ दुआ करती हैं, रोज़दार के लिए समंदर की मछलियाँ दुआ करती हैं। रोज़दार का हालत रोज़ा में ऐसा तक़वा होता है कि अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। बहरहाल आखिर में आपसे रुख़्सत करते हुए मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाए, उनको खुशहाली अता फरमाए, उनको तंदुरुस्ती और सेहत आफ़ियत अता फरमाए, मोहलिक बीमारी से इनको महफूज रखे। परवरदिगार नकीब मिल्लत हबीब मिल्लत की उम्र दराज करे, उनको हिफ्ज़ व अमान से रखिए, उनको कामयाबी अता फरमाइए, तमाम मुसलमानों को हिफ्ज़ व अमान से रखिए, तमाम मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाइए, तमाम मुसलमानों को खुशहाली अता फरमाइए। परवरदिगार ज़ालिमों को मदद चखाइए, मज़लूमों की मदद फरमाइए। जुल्म की इंतहा हो गई, जुल्म का खात्मा कीजिए। तमाम लोगों को ये बता दीजिए कि अल्लाह का इंसाफ अटल है और वो आया होके रहेगा। परवरदिगार हमारी मदद फरमाइए। हम अपनी मदद के लिए सिवाय आपके किसी को नहीं पुकारते, हमारी मदद करने वाले आप हैं, गैब से हमारी मदद करते हैं और मुसलमानों की लाज रख लेते हैं। परवरदिगार आज दौर में मुसलमानों की लाज रखिए, उनको खुशहाली अता फरमाइए, उनको तंदुरुस्ती अता फरमाइए, उनको मुलाजमतें अता फरमाइए, उनको तरक्की अता फरमाइए। हमारे मुल्क को अमन का गहवारा बना दीजिए, हर तरफ भाईचारे की प्यार मोहब्बत रहे, अमन बरकरार रहे। जालिमों के लिए हमारे मुल्क में जगह मत बनाइए, उनको अंजाम तक पहुँचाइए। मुसलमानों को कामयाबी व फतेह नुसरत अता फरमाइए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्ते में रमज़ान मुबारक की तुफ़ैल में हमारी दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब मोहम्मद शफी साहब का आपको इल्तिमास है, हदीया नाम पेश करने की सआदत आपको। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम अलैकुम। निगरान महफिल की राह से चंद शेर नातबात के समान है। मुझ गुनाहगार पर है ये कैसा करम, मुझ गुनाहगार पर है ये कैसा करम, मुझको अल्लाह ने क्या
کیا کر دیا، آنکھ کو وقف نور نبی کر دیا، دل مقام شہ انبیاء کر دیا۔ میرے دامن کی وسعت کا کیا پوچھنا، اس میں رہتی ہے ہر بات ان کی عطا۔ اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں، اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں، جتنا سرکار نے ہاتھ اٹھا کر دیا، اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں، جتنا سرکار نے ہاتھ اٹھا کر دیا۔ تاجدار مدینہ شہ بہرور پل رہے ہیں سبھی آپ کی بھیک ور، جس کو چاہا وہیں سے عطا کر دیا، جس کو چاہا وہیں سے عطا کر دیا، جس کو چاہا مدینہ بلا کر دیا، جس کو چاہا وہیں سے عطا کر دیا، جس کو چاہا مدینہ بلا کر دیا۔ اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں، جتنا سرکار نے ہاتھ اٹھا کر دیا۔ جب کبھی نعت پاک پڑھی جائے، میرے ساتھی رضا صاحب نے بھی پڑھی، آپ حضرات بڑی شوق سے سن رہے تھے، اگر تھوڑا سا اپنے ہونٹوں کو جبی سے سبحان اللہ کہیں اور پڑھنے والے کے اندر ایک بلوالا پیدا ہوتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے جب کبھی نعت پاک کا شعر پسند آئے سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ سرکار دو عالموں کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، ارے رخسار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے، ارے مختار کا عالم کیا ہوگا، محتاج کا جب یہ عالم ہے، اج مختار کا عالم کیا ہوگا۔ محبوب خدا کے جلووں سے ایمان کی آنکھیں روشن ہے، بے دیکھے ہی جب یہ عالم ہے، اجی بے دیکھے ہی جب یہ عالم ہے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، بے دیکھے ہی جب یہ عالم ہے، ارے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ محبوب خدا کے جلووں سے ایمان کی آنکھیں روشن ہے، بے دیکھے ہی جب یہ عالم ہے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر، وہ حال اگر خود ہی
پوچھیں جی وہ حال اگر خود ہی پوچھیں بیماری کا عالم کیا ہوگا، وہ حال اگر خود ہی پوچھیں جب ان کے غلاموں کے در پر جھکتے ہیں سلاطین عالم، پھر کوئی بتائے آقا کے دربار کا عالم کیا ہوگا، سرکار دو عالم کے رخ پر طیبہ سے ہوائیں آتی ہیں، بے کل کو سکون مل جاتا ہے، طیبہ سے ہوائیں آتی ہیں، ہم سب کو سکون مل جاتا ہے، اس پار کا جب یہ عالم ہے، جس پار کا جب یہ عالم ہے، اس پار کا عالم کیا ہوگا، اس پار کا جب یہ عالم ہے، اس پار کا عالم کیا ہوگا، سرکار دو عالموں کے رخ پر حضرت مولانا سید شاہ شہید الدین علی صوفی خاطی صاحب سے ادب گزارش ہے اس مقدس جلسے کو مخاطب کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ دیا روشن ہوا غار ہرا کے دہانے سے اس کا، دیا روشن ہوا غار ہرا کے دہانے سے اس کا، یہ میرا بے حرم اور عرش کے پتے پتے پہ لکھا، یہ میرا بے حرم اور عرش کے پتے پتے پہ لکھا ہے، سیاسی نفرتوں کی آگ بھلا اسے مٹائے گی کیسے، سیاسی نفرتوں کی آگ بھلا اسے مٹائے گی کیسے، قرآن کاغذوں پہ نہیں سینے پہ لکھا ہے، قرآن کاغذوں پہ نہیں سینے پہ لکھا ہے۔ مولانا سید احمد پاشا قاسم صاحب رحمۃ اللہ معزز رکن اسمبلی حلقہ پورا، وہ متمد عمومی کلی مجلس اتحاد المسلمین جناب مرزا رحمت بیگ صاحب MLC مجلس اراکین بلدیہ مجلس قائدین محبان مجلس اتحاد المسلمین، میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، آپ تمام حضرات سے فکر واقع ہے کہ کلی مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام اس ماہ مبارک میں جو مختلف مقامات پر جلسہ یوم القرآن کا جو اہتمام کیا جاتا ہے، اس واسطے کیونکہ حالات، وقت اور چیلنجز کا مقابلہ قرآن مجید کی تعلیمات اور قرآن مجید کی روشنی میں اور
کہ کس طرح ان حالات کا، ان چیلنجز کا جیسو ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، اس مقصد کے تحت جیسو اس مجلسوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے جو عرصہ دراز سے جاری و ساری ہے، اور اسی کی ایک کڑی کے تعلق سے آج آپ ہم ایک متبرک مہینے میں اس اللہ کے گھر میں جمع ہے، یا ایسا مہینہ ہے بھائی جس ماہ مبارک کا ایک دن یا ایک رات نہیں بلکہ پورے کا پورا مہینہ رحمت والا مہینہ ہے، مغفرتوں والا مہینہ ہے، دوزخ کی آگ سے نجات والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کے رحمت باری تعالیٰ کی بارش ہو، اس ماہ مبارک میں رحمت باری تعالیٰ کے فضائل جس کا جیسے بارش ہوتی رہتی ہے، ایسے برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ، پورے کا پورا مہینہ رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب رمضان کا چاند نکلتا ہے تو اس آسمان دنیا کے نیچے سے ایک ٹھنڈی ہوا چلتی، یہ ہوا جنت سے ہوتے ہوئے اس آسمان دنیا کے نیچے سے رحمت کی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے جو گناہ گاروں کو اپنے گھیرے میں، گناہ گاروں کو جیسا ڈھانپ لیتی ہے۔ یہ سلسلہ پورا مہینہ جاری رہتا ہے، اور یہ سلسلہ شوال کے چاند نکلنے تک جاری و ساری رہتا ہے کہ پروردگار عالم کی رحمت گناہ گاروں پر جیسا سایہ کیے ہوئے ہے۔ یہ مہینے میں مغفرتیں کی جاتی ہے، دوزخ کی آگ سے نجات کی جاتی ہے۔ اس ماہ مبارک کے چند دن باقی رہ گئے، تو اس ماہ مبارک کے چند دنوں کو، چند راتوں کو ہم غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ عبادت الہی میں گزارنا ہے، اور جیسے توبہ اور استغفار کرنا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ شیطان ایک مرتبہ جیسے شیطان بارگاہ رب العزت میں کہتا ہے کہ باری تعالیٰ مجھے قسم ہے تیری ذات کی، میں اولاد آدم کو ان کے جسموں میں جان رہنے تک بھٹکاتا رہوں، جسموں میں جان رہنے تک بھٹکاتا رہوں گا۔ تو کتاب باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ مجھے بھی قسم ہے تیری عزت و جلال، ان کے روح کے اکھڑنے تک وہ جب تک مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے ان کی مغفرت کریں۔ یہ مہینہ تو مغفرتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ ہے، دوزخ کی آگ سے نجات والا مہینہ، ایسا متبرک مہینہ جس کا پہلا دہا رحمت کا دہا گزر چکا ہے، دوسرا دہا مغفرت کا دہا گزر چکا ہے، اور تیسرا دہا دوزخ کی آگ سے نجات کا دہا ہے۔ یہ مخصوص دہا ہے جس میں سے دوزخ کی آگ سے نجات مل جاتی ہے، اور یہ دہا ایسا ہے، اس دہے میں ایک متبرک رات پوشیدہ رکھی گئی ہے، چھپا دی گئی ہے، جس ایک رات کی عبادت کو پروردگار عالم نے 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر افضل کر۔ روایت میں آتا ہے کہ جس طرح تاریخ اسلام دورہ بڑے پڑھائی کے سرکار دو علیہ وسلم رجب کے مہینے سے ہی رمضان مبارک کی جیسے تیاری کیا کرتے تھے، اور جیسے ہی رمضان کا مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو آپ کے جیسے کمر کس لیا کرتے تھے، اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب آخری دہا آتا ہے تو سرکار دو علیہ وسلم آندھی کی طرح جیسے کثرت کیا کرتے تھے، نہ صرف آپ کیا کرتے تھے بلکہ تمام گھر والوں کو جگایا کرتے تھے، رات رات بھر عبادت الہی میں گزارا کرتے تھے، کیونکہ جیسو اس دہے میں ایک رات ایسی پوشیدہ رکھی گئی ہے، چھپا دی گئی ہے، جس ایک رات کی عبادت کو پروردگار عالم نے 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر افضل کر، اور حکم دیا گیا کہ لوگوں شب قدر کو تلاش کرو۔ کب تلاش کرو؟ رمضان مبارک کے آخری دہے کی طاق راتوں میں سے تلاش کرو، اور طاق راتیں کون سی ہے؟ 21ویں ہے، 23ویں ہے، 25ویں ہے، 27ویں ہے، 29ویں، 5 راتوں میں شب قدر کو چھپا دیا گیا۔ ایک طاق رات تو گزر چکی، اور آج کی آنے والی دوسری طاق رات ہے، اور 3 طاق راتوں میں جیسا دیا مختصراً یہ کہ ان 5 طاق راتوں میں شب قدر کو چھپا دیا گیا، پوشیدہ رکھا گیا، حکم دیا گیا کہ لوگوں شب قدر کو تلاش کرو۔ لیکن تاریخ اسلام کے اوراد بڑے پڑے، اور خصوصی طور پر شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا قول تو مجھے لکھتے پڑھتے پڑھاتے سنتے سناتے بڑا تعجب ہوتا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ شب قدر جس کو سال بھر دورہ کرتے تھے، شب قدر سال بھر دورہ کرتے تھے، یہ آپ کا قول لوگوں کے شوق کو بڑھانے، لوگوں کے ذوق کو بڑھانے کے لیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جو شب قدر کی تلاش میں سال بھر جستجو میں رہے، سال بھر جستجو میں رہے، وہ نہیں کر سکے تو کیا کریں؟ اس ماہ مبارک کو سلسلہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ شب قدر کسے ملتی ہے؟ تو آپ نے کہا کہ 30 راتیں جو جاگ کر گزارتا ہے،
30 रातें जो जाग कर गुजारता है उसे मिलती है। हम वो नहीं कर सके तो क्या करें, कम अज कम इस माह मुबारक के आखिरी दहमे से आखिरी दहमे की अगर इसे तलाश नहीं कर सकते तो आखिरी दहे की रातों में से तलाश। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला का कौल भी है, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह का भी कौल ये है, हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु ताला का भी कौल ये है कि शब क़द्र मुमकिन है कि 27वीं शब हो सकती, मुमकिन है कि 27वीं शब हो सकती है। इसमें तहकीक है तो खास करके हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं कि जैसे परवरदिगार आलम ने इस रात की बुजुर्गी और अज़मत को दुनिया इंसानियत पर ज़ाहिर करने के लिए मुकम्मल एक सूरत यानी सूरह क़द्र का नुज़ूल फरमाया। और सूरह क़द्र में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं कि 30 हुरूफ आए हैं। और आप बयान करते हैं कि इस सूरह क़द्र में हिया का जो लफ्ज़ है, हिया मतलब फर्ज यानी ये रात सलाम की वाली, हिया का जो लफ्ज़ है बयान करते हैं कि 27वें मुकाम पर तो मुमकिन हो कि शब क़द्र 27वीं शब होती है। और आप एक बयान करते हैं कि सूरह क़द्र में लैलतुल क़द्र 3 मरतबा है, लैलतुल क़द्र 3 मरतबा आया। और आप बयान करते हैं कि लैलतुल क़द्र में 9 हुरूफ, लैलतुल क़द्र में 9 हुरूफ है, 3 मरतबा लैलतुल क़द्र आया। 9 को 3 से ज़रब दे दें तो क्या होगा 27 का। मुमकिन है, आप कहते हैं कि मुमकिन है कि शब क़द्र 27वीं शब होती है, लेकिन पूछा गया कि शब क़द्र की शब कौन सी है, किसे मिलती है, तो आपने कहा जो इसकी तलाश में 30 रातें जाकर गुजारता, 30 रातें जाकर गुजारता है। भाई हम वो नहीं कर सके तो कम अज़ कम इस माह मुबारक के आखिरी दहमे से तलाश करें। आखिरी दहे में भी अगर तलाश नहीं कर सकते तो इस आखिरी दहे की ताक़ रातों में से तलाश करें। एक ताक़ रात गुजर चुकी, आज की आने वाली दूसरी है। और इन ताक़ रातों में जैसो शब क़द्र को छुपा जाएगा। और शब क़द्र की रात नुज़ूल कुरान की रात, रमज़ान मुबारक का महीना नुज़ूल कुरान का महीना। उसी मुनासिबत से मैंने कुरान मजीद की एक मशहूर मालूम आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया, जिसमें जाने भाई ताला के लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल रअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह व तिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। अगर हम उतारते सिफ़त कलाम पाक को अगर पहाड़ पर देखते तो पहाड़ को खुदा के खौफ से टुकड़े टुकड़े हो जाने वाला, रेजा रेजा हो जाने वाला, लोगों के सामने हम मिसालें बयान करते हैं काके और काहे के वास्ते, ताकि लोग इसमें गौर व फिक्र करें, तहक़ीक़ करें, इस पर रिसर्च करें। पहाड़ जैसी सब चीज़ पर जब आयत कुरानी, आयत रब्बानी, अगर कुरान का नुज़ूल होता तो इसके खौफ से, इसकी हैबत से पहाड़ जैसी सब चीज़ जैसो चिकना चूर हो जाता, रेजा हो जाता। और फरमाइए कि क़ल्ब मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में परवरदिगार आलम ने कितनी ताकत अता फरमाई, कितनी तासीर अता फरमाई थे कि पूरे का पूरा कुरान मजीद भाई 114 सूरतें, 6666 आयतें, अलीफ लाम मीम से वन नास तक पूरे का पूरा कुरान मजीद क़ल्ब मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नाज़िल किया, पूरे का पूरा कुरान। पहाड़ जैसी सब चीज़ पर भी जैसे अगर उतारा जाता तो पहाड़ रेजा हो जाता, कितना चूर हो जाता। लेकिन परवरदिगार आलम ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब में ये ताकत अता फरमाई थी, ये क़ुव्वत अता फरमाई थी कि जैसे पूरे का पूरा कुरान मजीद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब पत्थर पे जैसे नाज़िल किया गया। तब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आज जैसे 7 साल का भी बच्चा है उसके सीने में भी कुरान मजीद होगी, 70 साल का ज़ईफ़ भी है तो उसके सीने में भी जैसे कुरान मजीद महफूज है। जबकि कुरान के तरफ से हुक्म है कि जैसे पहाड़ जैसी सब चीज़ भी चिकना चूर हो जाती है। तो सूफिया किराम बयान करते हैं कि कुरान मजीद को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब पर नाज़िल किया गया और आपके और मेरे आका की ज़ात जैसा रहमतुल्लिल आलमीन की ज़ात। तो ये कुरान जब आका के क़ल्ब पे नाज़िल किया और आपकी ज़बान से जब निकला तो ये मोमिनीन के लिए रहमत बन,
یہ مومنین کے لیے رحمت بن گیا، شفا بن گئی، حکمت والا کلام بن گیا، عظمت والا کلام جیسا یہ بن گیا ہے۔ یہ ایسا متبرک مہینے میں اس قرآن مجید کا جیسا نزول ہوا اور اس ماہ مبارک میں جیسے یوم القرآن مناتے ہیں، قرآن کی باتیں سنتے ہیں اور سناتے ہیں بھائی، اس کا عملی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں ان جلسوں کو انقلاب کا ذریعہ بناتے ہوئے اپنی زندگی بحیثیت ایک سچے اور پکے ہم کو جیسا مسلمان کے جیسا ہم کو بسر کرنا ہے۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں، صوفیاء کرام بیان کرتے ہیں کہ ہر مسلمان پر جیسا قرآن کے 5 حقوق ہیں، 5 ذمہ داری ہر غلام محمد پر، ہر مسلمان پر بھائی، کہ جزرانوں میں بن کر کے مخملی کپڑوں میں جیسے لپیٹ کر جیسو اسے الماری پہ رکھ دینا یا تابدان میں رکھ دینا ہی کافی نہیں ہے بھائی، اس کو سینے سے لگانا ہی ذمہ داری نہیں، اس کو سر پہ اٹھانا ذمہ داری نہیں، بلکہ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ 5 ایسی ذمہ داریاں ہیں جو ہر غلام پر جیسو ضروری۔ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، صرف اشارتاً کنایتاً آپ کے سامنے رکھوں گا۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلی ذمہ داری، جو پہلا حق حقوق قرآن کے طرف سے ہمارا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو مانیں، ہم اس کتاب کو مانیں۔ ماننے سے مراد یہ ہے کہ یہ مانیں کہ یہ اللہ کا کلام، یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ کلام اسی حالت میں موجود ہے کہ جس حالت میں کہ پروردگار عالم نے سے نازل۔ قرآن ایک واحد آسمانی کتاب ہے بھائی، جس طرح اسے نازل کیا، جس طرح اسے نازل کیا گیا آج بھی اسی حالت میں موجود ہے اور قیامت تک اسی حالت میں موجود رہے گی۔ کہے کے واسطے کیونکہ نازل کرنے والے نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، نازل کرنے والے نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ تو یہ بات ماننا ہے کہ یہ کلام اسی حالت میں موجود ہے کہ جس حالت میں کہ پروردگار عالم نے قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ہاتھوں میں جو سونپا تھا اسی حالت میں موجود ہے بھائی۔ دنیا کے کوئی مذہب کے لوگ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ان کی مذہبی کتاب اسی حالت میں موجود ہے، لیکن بحیثیت غلام محمد آپ دعویٰ کر سکتے ہیں، میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میرے مذہب کی کتاب، میرا دستور اسلام، میرا ضابطۂ حیات اسی حالت میں موجود ہے کہ جس حالت میں پروردگار عالم سے نازل گیا۔ پہلا حقوق یہ بتایا گیا کہ ہم اسے مانیں، اور دوسرا حقوق یہ کہا گیا حق یہ ہے کہ ہم اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت، زیادہ سے زیادہ پڑھے۔ قرآن کا پڑھنا، سننا، سنانا سب سے ثواب ہی ثواب ہے بھائی۔ جس مقام پر آیت قرآنی، آیت ربانی کی تلاوت کی جاتی ہے اس مقام پر رحمت باری تعالیٰ کے فرشتوں کا نزول ہو۔ جس مکان میں تلاوت قرآن کی جاتی ہے، آیت قرآن کی جاتی ہے، اس مکان میں جیسے رحمت کے فرشتے آیا اور جایا کرتے، اور جس مکان میں آیت قرآنی، آیت ربانی کی تلاوت نہیں ہوتی اس مکان کو جیسے شیطان اپنا ٹھکانہ بنا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس مکان میں آیت قرآنی، آیت ربانی کی تلاوت ہوتی ہے، آسمان کے فرشتے اور ملائکہ کے لیے زمین کے ہوٹل اس طرح چمکتے ہیں جس طرح زمین والوں کے لیے آسمان میں ستارے چمکتے ہیں۔ تو پہلا حق اسے مانے، دوسرا حق اسے پڑھے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ اسے سمجھے، اسے سمجھے۔ اور سمجھنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ جیسے ایک مکمل ترین اس واسطے صوفیاء کرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا قرآن ناطق کے نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی چلتا پھرتا بولتا قرآن، چلتا پھرتا بولتا قرآن۔ اور چوتھا حق یہ بیان کیا گیا کہ اس پر عمل کریں۔ قرآن کا مقصد ہی یہ ہے کہ بھائی ہم اپنی زندگیوں کو قرآنی زندگی بناتے ہوئے اپنی زندگی بحیثیت ایک سچے اور پکے مسلمان کے ہم کو بسر کرنا ہے۔ پہلا حق جیسے سے مانے، دوسرا جیسے پڑھے، تیسرا اسے سمجھے، چوتھا جیسے اس پر عمل کرے، اور پانچواں حق یہ ہے کہ اسے عام ہے، اس میں لوگوں کو پھیلا دے، اس کے پیغام کو جیسے تمام دنیا انسانیت کے سامنے جیسے اس کے
पैगाम को जो सो इसके तालीमात को, इसकी रोशनी को जो दुनिया इंसानियत के सामने फैला दे। और कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से इसी मकसद के तहत इन जलसों का एहतमाम किया जाता है ताकि दुनिया इंसानियत के सामने कुरान और साहिब कुरान के तालीमात जो आम हो, कुरान और साहिब कुरान के तालीमात आम हो सके। तो इसी मकसद के तहत जैसे जलसों का एहतमाम किया गया है। इन जलसों को अपनी ज़िंदगियों में इनकलाब का जरिया बनाते हुए अपनी ज़िंदगी बहैसियत एक सच्चे और पढ़ के हमको मुसलमान को जैसे बसर करना है। आखिर में जैसे गुजारिश आपके सामने रखते हुए रुखसत होगा और खुसूसी तौर पर मौलाना सैयद अहमद पाशा कादी ज़रीउल्लाह के हुक्म पर और उनकी तरफ से और मेरी तरफ से ये अपील है आप तमाम हज़रात से, ख्वाहिश है कि जैसे जामे निज़ामिया को जैसे माली इमदाद आज हैदराबाद और अल्लाह के तमाम मुकामात पर जाए तो जामे निज़ामिया के जैसो इंतज़ामिया के जामे निज़ामिया के ज़िम्मेदार जैसो ठहरे हुए हैं और अल्लाह के फज़ल से इस मस्जिद में भी है जामे निज़ामिया की जैसो आप इमदाद कीजिए इस बात से, क्योंकि जामे निज़ामिया कम अज़ कम 150 साल से ज़्यादा दीन इस्लाम की खिदमत अंजाम दे रहा है। और ये ऐसी खिदमत अंजाम दे रहा है भाई कि दुनिया का कोई मुल्क या कोई शहर ऐसा नहीं जहाँ पर जामे निज़ामिया के फ़ारिग़ीन मौजूद हों, फ़ारिग़ीन मौजूद न हो। तो बहरहाल जैसो अपने मालों में से अपने जैसो अपनी तिजारत में से जैसो ज़कात निकालिए और जैसो सरकार और खैर खैरात के ज़रिए जैसो जामे निज़ामिया की मदद फरमाइए। किसी ने मौला मुश्किल कुशा से पूछा अली रज़ियल्लाहु ताला से कि अली ज़कात का मसला क्या है, ज़कात का मसला क्या है? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला जवाब देते हैं कि ज़कात का मसला ये है, तेरे लिए मसला ये है कि 40 में से एक हिस्सा ज़कात के, 40 में से एक हिस्सा ज़कात के लिए। लेकिन मौला मुश्किल कुशा ने कहा कि ये तेरे लिए है और मेरे लिए फतवा ये है कि 40 के 40 अल्लाह उसके रसूल, 40 के 40 अल्लाह उसके रसूल के। साहिल सवाल करता है कि या अली रोटी का सवाल, साहिल जानता था मैं अली से रोटी पूछ रहा हूँ, अली से मैं रोटी पूछ रहा हूँ, मकसद मेरा ये है कि मौला मुश्किल कुशा है, मौला मुश्किल कुशा है, मैं मौला मुश्किल कुशा से जैसे रोटी का सवाल कर रहा हूँ। और मौला मुश्किल कुशा भी ये जानते थे कि रोटी नहीं बल्कि रोज़ी का मुतालबा कर, रोटी नहीं बल्कि रोज़ी का मुतालबा कर रहा है। साहिब मौला मुश्किल कुशा से कहता है कि यार एक रोटी का सवाल है, तो आप अपने गुलाम संवर को कहते हैं कि जैसे इसे रोटी दे दी जाए। गुलाम संवर जवाब देते हैं कि रोटी जैसे तोशेदान में रखी हुई है। तो फिर मौला मुश्किल कुशा जवाब देते हैं कि इसे तोशेदान दे दिया जाए। फिर मौला मुश्किल कुशा कहते हैं कि जैसे इसे तोशेदान दे दिया जाए। तो फिर गुलाम संवर कहते हैं कि तोशेदान संदूक में रखा हो। तो मौला मुश्किल कुशा जवाब देते हैं कि इसे संदूक दे दिया जाए। फिर मौला मुश्किल कुशा कहते हैं, मौला मुश्किल कुशा से जैसो फिर गुलाम संवर कहते हैं कि संदूक जैसो ऊँट पर रखा हो, संदूक ऊँट पर रखा हुआ है। तो मौला मुश्किल कुशा जवाब देते हैं कि इसे ऊँट दे दिया जाए, इसे ऊँट दे दिया जाए। तो रिवायत में आता है गुलाम संवर कहते हैं कि जैसे ऊँट जो कतार होती है, लाइन, ऊँटों की जो लाइन रहती है, लाइन के जैसे कतार के दरमियान जैसे ऊँट खड़ा हुआ है, तो गुलाम संवर कहते हैं कि ऊँट जैसे कतार में खड़ा, यानी ऊँट जैसे कतार में खड़ा हुआ है। तो मौला मुश्किल कुशा जवाब देते हैं कि इसे कतार की कतार दे दी, इसे कतार की कतार दे दी जाए। रिवायतों में आता है कि गुलाम संवर जैसो वो ऊँटों की जो लाइन रहती है, कतार जो रहती है, और सामने के ऊँट की जैसे रस्सी पकड़े हुए, रस्सी पकड़े हुए रहते हैं। जब ये कहने से पहले रस्सी को छोड़ देते हैं, परे हट जाते हैं, आजू हट के कहते हैं कि जैसे ऊँट जैसे कतार में है। तो हज़रत अली ने कहा कि सर कतार की कतार दे दें। लोग इस मंजर को देखकर गुलाम संवर से पूछते हैं कि तुमने ये कहने से पहले रस्सी क्यों छोड़ दी, रस्सी क्यों छोड़ दी? तो गुलाम संवर जवाब देते हैं, देखते नहीं दरिया सखावत कैसे जोश में, दरिया सखावत कैसे जोश में है कि इस जोश में मुझे भी ना दे दे, इसलिए क्योंकि मैं उनकी गुलामी छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहता, उनकी गुलामी में रहना है। तो हुक्म दिया गया कि लोगों 40 में से एक हिस्सा तो अपने मालों में से ज़कात कसरत से निकालिए भाई, कसरत से जैसो इस माह मुबारक में गरीबों और मिस्कीनों को जैसो अपनी ईद की खुशी
خوشیوں میں، رمضان کی خوشیوں میں جیسے مسکینوں کو شامل فرمائیے۔ ایک واقعہ ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ آپ سے رخصت لوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید ادا کرنے کے لیے عیدگاہ میرے آقا تشریف لے جا رہے ہیں، تو راستے کے کنارے میرے آقا دیکھتے ہیں کہ جیسے ایک بچہ سڑک کے کنارے کھڑا ہوا ہے، بے ساختہ رو رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بابا کیا بات ہے، آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، خوشی اور مسرت کا دن ہے، اچھے کپڑے پہننے کا دن ہے، تم جیسے رو رہے ہیں، تم خفا ہے، کیا بات ہے؟ تو کہا کہ وہ بچہ کہتا کیا کروں یا رسول اللہ، یتیم و یسیر، کیا کروں یا رسول اللہ، یتیم و یسیر۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے کو میرے آقا لے جاتے ہیں، اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے جگر، اے نور نظر، اس بچے کو لو، اس کو نہلاؤ دھلاؤ اور حسن یا حسین کے کپڑے پہناؤ، حسن یا حسین کے کپڑے پہناؤ۔ خاتون جنت اس بچے کو لیتی ہے، نہلا دھلا کر کب امام حسن یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے کپڑے پہنا دیتی ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیتی۔ وہ حسن اور حسین بھائی جن کے لیے عید کے جوڑے جنت سے آئے، جنت سے آیا کرتے تھے، ان کے جوڑے پہنا کر جسو خاتون جنت کو بچے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیتی ہے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے سے پوچھتے ہیں کہ صاحبزادے، کیا تمہیں یہ بات گوارا ہے، کیا یہ بات تمہیں منظور ہے کہ میں والد کی جگہ لے لوں، میں تمہارے والد کی جگہ لے لیتا ہوں، والدہ کی جگہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ لے گی، اور بہن کی جگہ جیسو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ لے لے گی، اور تمہارے بھائی کی جگہ حسن اور حسین لے لیں گے۔ تو لڑکا کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، اس سے بڑھ کے خوش قسمتی کیا، اس سے بڑھ کے خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی انگلی پکڑ کر عیدگاہ کی طرف جب جا رہے تھے تو روایتوں میں آتا ہے، مورخین نے لکھا کہ جیسے وہ لڑکا جیسے اتراتے ہوئے، اکڑتے ہوئے، بل کھاتے ہوئے اور دوسرے بچوں کو جیسے دیکھتے جا رہا، لوگوں کو دیکھتے جا رہا اور اپنی زبان حال سے کہتے جا رہا کہ یتیم تو تھا لیکن یتیمی کا مزہ آ گیا، یتیم تو تھا لیکن آج یتیمی کا مزہ آ گیا۔ ارے کیوں نہ ہو بھائی، بچے خلق دو عالم جناب محمد کی انگلی پکڑ کے جیسے وہ جا رہا ہے، تو اپنی عید کی خوشیوں میں، اس رمضان مبارک کی خوشیوں میں جیسے اپنے غریب اور مسکین بھائیوں کو بھی شامل فرمائیے۔ اس واسطے میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں، یتیم کے سامنے اپنی اولاد سے محبت کا اظہار مت کرو، بیوہ کے سامنے جیسے اپنی بیوی سے پیار کا اظہار مت کرو، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش مت کرو۔ یہاں سے 1400 سال پہلے اسلامی تعلیمات دنیا انسانیت کے سامنے پیش کی گئی ہے، اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس تعلیمات کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی پہ حیثیت ایک سچے اور پکے مسلمان کے بسر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیان شریف کو قبول فرمائے، جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، بولنے والے سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ ہماری صفوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما، اے باری تعالیٰ ہماری صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما دے۔ اے باری تعالیٰ ہم تمام کو جیسے ایک مرکز، اور مرکز کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مرکز پر تمام مسلمانوں کو جمع فرما دے، عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو ایک مرکز پر جمع فرما دے۔ اے باری تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرما، اے باری تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول فرما، اے باری تعالیٰ ہماری تراویح کی نمازوں کو قبول فرما، اے باری تعالیٰ ہماری تہجد کی نمازوں کو قبول فرما، اے باری تعالیٰ ہماری تلاوت قرآن کو قبول فرما، اے باری تعالیٰ ہمارے سماعت قرآن کو قبول فرما۔ اے باری تعالیٰ اس ماہ مبارک کی رحمتیں، برکتیں، نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ اے باری تعالیٰ ہم سب کو شب قدر عطا، اے باری تعالیٰ شب قدر کی رحمتیں، برکتیں، نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ اے باری تعالیٰ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو شب قدر عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے باری تعالیٰ مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے باری تعالیٰ مجلس قائدین کی حفاظت فرما، اے باری تعالیٰ کی جانوں کی حفاظت فرما۔ اے باری تعالیٰ ان کو حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انہیں اور قوت عطا فرما اور طاقت عطا فرما، تاکہ ایوانوں میں ڈٹ کر جیسے مسلمانوں کی نمائندگی کر سکیں۔ اور مسلمانوں کے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم ان کے ہاتھ مضبوط کریں، اور زیادہ سے زیادہ ہاتھ ان کے مضبوط کریں، اور زیادہ سے زیادہ جماعت کو جیسا مضبوط کریں۔
کریں اور زیادہ سے زیادہ ہم جماعت سے وابستہ ہو جائیں. آمین ثم آمین.